Highness in this hall and Nawab Sahib. First of all, I like to request His Highness the Nawab of Junagadh to allow me to begin today's program, which is being chaired by me. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم نسبت سے میں بلالی ہوں میں غیر سے کیوں مانگوں آقا میں تیرا سوالی ہوں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ نبی جو میرا بھلا کرے میری بخششوں کی دعا کرے وہ نبی جو میرا بھلا کرے میری بخششوں کی دعا کرے مجھے بھول جائے وہ حشر میں میرے دشمنوں کی یہ بھول گئے صلو علیہ وآلہ نہ میں کار ہوں نہ میں گول ہوں میں
حال کا مجھے جینا مرنا سکھا دیا صلو علیہ وآلہ کو کمال حسن حضور گئے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں صلو علیہ وآلہ کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گدا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے صلو علیہ وآلہ ماشاءاللہ بہت سی معزز شخصیات موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ ان کا تعارف کرواؤں لیکن بینگ اے جوناگڑھی بطور جوناگڑھی میرا یہ فرض بنتا ہے کہ والی ریاست جوناگڑھ اور جوناگڑھ کی حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ کو بریف دے دوں. جوناگڑھ اسٹیٹ وہ واحد اسٹیٹ تھی جو پارٹیشن کے وقت پاکستان کے ساتھ شامل ہوئی. نہ صرف اپنی نوابی ختم کر کے وہ پاکستان میں آئے بلکہ تمام تر جو مال و متا تھا وہ جوناگڑھ میں چھوڑ کر ہز ہائنس محمد خان جی نے قائد اعظم محمد علی جناح سے پیک کیا اور جوناگڑھ باقاعدہ طور پر پاکستان کا حصہ بنا. بدقسمتی سے 9 نومبر 15 ستمبر کو جو ہے وہ قبضہ کر لیا انڈیا نے بدور طاقت اس پر اور آج اسی سرزمین کے والی ریاست ہز ہائنس جہانگیر خان جی ہمارے درمیان موجود ہیں. ان کے خانوادے کی قربانیاں لازوال اور بے مثال ہیں اور جب تک پاکستان تا قیامت قائم رہے گا ان کی قربانیوں کا ذکر ہوتا رہے گا انشاءاللہ. آج کی اس محفل کو جس کا انعقاد سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ نے کیا ہے اور اس میں تعاون جوناگڑھ ہاؤس کا شامل ہے تو ہز جو ہے آج کی محفل کی اس کو صدارت کر رہے ہیں اور ہمارے اسپیشل چیف گیسٹ ہیں جنید اللہ ڈائریکٹر پارٹس وہ بھی ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں. میں انہیں بھی ویلکم کرتا ہوں اور ہمارے درمیان روحانی شخصیت سید جنید باپو بھی موجود ہیں. میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں. میں آپ کے سامنے حائل نہیں ہونا چاہتا زیادہ لیکن مہمانان گرامی کا تعارف کرانا ضروری ہے جن کی خدمت کے اعتراف میں سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے انہیں ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے. میں اپنی اور تمام مہمان گرامی کی طرف سے ان معزز مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. نواب آف جوناگڑھ اور نوابزادہ علی مرتضیٰ خانجی صاحب کا ادارے کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی نوازش سے اجازت سے آج اس مقام پر اس باوقار تقریب کے انعقاد کا موقع ملا. آج کی اس تقریب میں آئے ہوئے مہمانان گرامی چیئرمین اور سرپرست اعلیٰ السید ویلفیئر کمیٹی سید محمد ابراہیم اور سید جنید باپو جو ہمارے درمیان موجود ہیں میں انہیں ویلکم کہتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں. سارے مقدسہ پر کے احاطے میں سرکار غوث الاعظم کی خلافت سے نوازا گیا. قابل فخر اقبال رحمان فرزند میمن کمیونٹی اور جوناگڑھی کمیونٹی اب
ادبی شخصیت ہے, یہ ادبی گھرانے سے کا تعلق ہے اور آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں, جن کی صحافتی خدمات کو اور ان کی لکھی ہوئی کتاب اس دشت میں ایک شہر تھا کراچی کو, کراچی کے سنہرے دن کو سابق صدر پاکستان عارف علوی صاحب اور سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بھی پسند کیا. انہوں نے یہ کتاب پاکستان اور خصوصاً کراچی کی نوجوان نسل کی آگاہی کے لیے لکھی اور اس نے اسے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی پذیرائی حاصل ہوئی. یہ کتاب 2000 صفحات پر مشتمل ہے. اس تاریخی کتاب کی اشاعت پر میں ادارے کی جانب سے ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. نیوز کے چیف ایڈیٹر خانہ بدورہ یایا خان تنوری اور ایڈیٹر فرزند جوناگڑھ اقبال چاند, جن کی صحافتی دنیا اور خصوصاً جوناگڑھ کمیونٹی کی ایکٹیویٹیز کی ترویج میں خدمات کسی تعلق کی محتاج نہیں. ان کا ایک اور اخبار ہزارہ ٹائم بھی کسی تعلق کا محتاج نہیں. مزید معزز مہمان جو یہاں پر موجود ہیں, اس تقریب میں موجود ہیں, جن کے اپنے اپنی شعبہ جات میں بڑی خدمات ہیں. ان میں واٹلہ سید جماعت کے معروف سوشل شخصیت محترم جناب سید رفیق شاہ, ان کے بھائی سید معین باپو, ان دونوں حضرات کی جوناگڑھ برادری کے لیے بڑی خدمات ہیں اور سماجی حلقوں میں اپنی سماجی خدمات کی وجہ سے انتہائی معروف ہیں. سب سے پہلے تو میں جوناگڑھ صاحب, جو کہ میرے والد کی زندگی میں سول ڈیفینس کی قیادت کرتے رہے, میرے گھر بھی آئے تھے اور آج بھی یہ قیادت 1200 نوجوانوں کی نواب صاحب کے لیے بھرپور تالیاں اور سول ڈیفینس کی قیادت. میں اپنی تقریر کا آغاز انہیں سے کرتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ تقریب ایوارڈ وطن عزیز کی بے لوث خدمت دینے والی ممتاز شخصیات کے نام سے ایک شام قومی خدمت گاہوں کے نام, اس حوالے سے کہ وطن عزیز کے لیے اپنی سرزمین نواب صاحب اپنی سرزمین ریاست جوناگڑھ کو پاکستان میں شامل کیا اور جن کے والد نواب دلاور خان جی نے گورنر سندھ کی حیثیت سے عوام الناس کی خدمت کی اور والی ریاست اس دائرہ نواب جوناگڑھ محمد جہانگیر خان جی نے بھی عوام پاکستان کے لیے ریاست جوناگڑھ کے عوام کے لیے اپنی خدمت جاری ساری رکھے ہوئے ہیں اور وزیر اعظم سندھ کے مشیر بھی رہ چکے ہیں. میرے والد محترم اسماعیل چاند نے نواب جوناگڑھ محمد جہانگیر خان جی کو اپنی زندگی میں سول ڈیفینس ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے سرپرستی کی اور آج بھی ان کی سرپرستی ہے. میں نے سول ڈیفینس گورنمنٹ سندھ کا ایوارڈ پانے پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ میرا تعلق ریاست جوناگڑھ سے ہے. نواب صاحب, جب 2008 میں مجھے سول ڈیفینس ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے صدر علی ایوارڈ سے نوازا گیا تو سب سے پہلے مجھے مبارکباد دینے والے نواب جوناگڑھ اور مجھے فرزند جوناگڑھ کا لقب دیا. وہ تقریب میں فرزند میمن قوم و جوناگڑھی قوم جناب اقبال رحمانی مانویہ, جن کے چچا نواب صاحب آپ کی توجہ مرکوز ہونی چاہیے اس طرف, جن کے چچا اقبال رحمان مانویہ نے ایک اخبار مجاہد کے نام سے نکال دیتے جوناگڑھ ریاست میں. ان کے چچا ریاست جب پاکستان کے ساتھ جوناگڑھ کا الگ ہوا تو اس وقت پاکستان کی حمایت میں مجاہد اخبار نے 6 سرخیاں لگائی اور بھارت کے ناجائز قبضے کے خلاف لکھنا شروع کیا ان کے چچا نے. تو انڈیا گورنمنٹ نے اقبال رحمانی مانویہ کے چچا کو گرفتار کر کے پھانسی کی سزا دی. ریاست جوناگڑھ کے لیے خدمت کی یہ پہلی پھانسی تھی ان کے خاندان کی.
جو اس پاداش میں ملی ان کو جوناگڑھ کو پاکستان کے لیے اخبار مجاہد کے حوالے سے ہمارے درمیان موجود ہے فخر قوم اور جوناگڑھ کو اقبال منڈیا کھڑے اور تعارف کریں تالیاں سر باپو کام کرنے آپ کا شاگرد میں بچے ہیں آپ کی سماجی حلقوں میں مقبولیت حاصل کی نئی نسل کے نوجوانوں کے لیے معلومات عامہ پر لکھی گئی کتاب جس کا نام اس دست میں ایک شعر تھا کراچی کے سنہرے دوروں کی داستان پاکستان بھر میں دھوم مچا دی نواب صاحب جوناگڑھ محمد جہانگیر خان جن کو بھی یہ کتاب تحفے میں پیش کی گئی اقبال رحمان مانڈویا کو ایسی نایاب کتاب کے شاعر پر ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کروں آج کی تقریب میں اجازت نواب صاحب جوناگڑھ سے میری بھرپور اپیل ہے کہ اقبال مانڈویا کی شعبہ صحافت کی خدمات پر انہیں تمغہ حسن کارکردگی کا ایوارڈ حکومت پاکستان نوازے اس تقریب آج کی یہ تقریب نواب صاحب سے اپیل کرتی ہے کہ آپ اپنے لیٹر پیڈ پر بھی صدر پاکستان کو لکھے گئے ہمارے جوناگڑھ کے اس کتاب لکھنے والے پر صدارتی ایوارڈ تمغہ دیا جائے. اب میں ایک ایسی روحانی شخصیت جس پر میں بھی قربان میرا گھر بھی قربان آج کی اس تقریب میں ہمارے درمیان ایک عظیم روحانی مذہبی شخصیت سید جنید باپو جو کسی تعارف کے محتاج نہیں اور جن کے والد سید عبدالقادر عرف باپو شریف جن کے پاکستان اور بیرون ملک میں ہزاروں چاہنے والے آج بھی موجود ہیں ان کے فرزند جن کی مذہبی سماجی خدمات جاری ساری ہے ان کی مذہبی خدمات جنید باپو کو میں نہیں بولوں گا کھڑے ہوں قابل عزت و احترام ہے بیٹھے رہے یہ جنید باپو صاحب ہے اور سب سے بڑی ان کا تعلق بھی واٹلا سید جماعت سے اور سب سے بڑی بات ہے نواب صاحب کو ان کو بغداد شریف گوثر اعظم کی خلافت ملی ہے میں نے مبارکباد دیتا ہوں ال سید ویلفر کے سرپرست کمیٹی کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں اور آج کراچی بھر میں مذہبی تقریب کے حوالے سے ان کی کاوشوں کو میں خراج تحسین پیش کروں اور انہیں سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ سندھ کی جانب سے ایوارڈ پانے کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ سول ڈیفنس فورس کے جوانوں کی سرپرستی کرتے رہیں گے. جوناگڑھ کی ایک وہ عرض عزیز شخصیت نوجوان قیادت ہے جو میرے ساتھ ہیں عرصہ دراز سے جوناگڑھ واٹلہ سید برادری کی دو ممتاز شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں جن میں ایک نام سید رفیق شاہ جنہوں نے مذہبی حوالے سے کئی کتابیں لکھی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی سید معین باپو جو کہ اولڈ سٹی ایریا کراچی کی عرض عزیز شخصیت ہے اور واٹلہ والے بورڈ کے جوائنٹ سیکرٹری. سول ڈیفنس فورس کے لیے ایک شعر ہے. نوجوانوں آپ کے لیے شعر ہے. آپ وطن عزیز کی خدمت کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ شعر سب سے زیادہ موضوع ہے کہ جس سے دے سکتے ہیں دشمن کے ارادوں کو شکست آپ کے ہاتھوں میں وہ شمشیر شعری دفاع. وطن عزیز کی سرحدوں کا دفاع افواج پاکستان کرتی ہے جبکہ آپ کا شعر ہے ملک ہے کہ داخلی ماس کی مضبوطی کے لیے انتظامیہ کے ساتھ مل کر
सिविल डिफेंस के ये नौजवान अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। सबसे पहले मैं कासम जट जो अरसा 25 सालों से अपनी खिदमत सिविल डिफेंस में देते हैं, इनकी खिदमत को सलाम पेश करता हूँ। इसके बाद यूनुस शेख साहब जो सेक्रेटरी भी हमारे और सिविल डिफेंस के नौजवानों को बिल्कुल गाइड करते हैं और पूरी टीम को लेकर हर वक्त हमा वक्त चलते हैं, यूनुस शेख साहब। पोस्ट वार्डन अमजद लालवानी लियारी के पूरे ज़िले को संभालते हैं और सारी टीम को लेकर चलते हैं, अमजद लालवानी। और इसके साथ फ्री मेडिकल कैंपों का इनकाद करते हैं डॉक्टर फाद साहब और इसकी पूरी टीम, पोस्ट वार्डन है सिविल डिफेंस की। सेक्टर वार्डन हमारे दरमियान अब्बास अली साहब 20 सालों से सिविल डिफेंस में अपनी टीम के साथ खिदमत देते हैं। सैयद तौफीक बापू हैं, सैयद नूर हैं, यूनुस नूर हैं, सदर टाउन में इनकी खिदमत जारी और सारी है। सेक्टर वार्डन यूसुफ जद साहब अपने ग्रुप के साथ अपनी खिदमत हमा वक्त देते हैं। आज की इस तकरीब में चंद नौजवानों को बुलाया है। पोस्ट वार्डन यूसुफ शेख आज नहीं आए, किसी वजह यूनुस सायानी साहब और फातिमा मेमन, जिनकी खिदमत भी चाहे वो किसी भी हवाले से हो सिविल डिफेंस में गिरा कदर देते हैं, ख़वातीन की तरफ से भी मर्दों की तरफ से भी। पोस्ट वार्डन ने दोनों और अच्छा काम करते हैं। मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करूँ। चेयरमैन अल सैयद वेलफेयर कमेटी सैयद मोहम्मद इब्राहिम और सैयद जुनैद बापू साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो हिज़ाइनेस से अपना अवार्ड और चादर अजरक वसूल करें। इसे ट्रस्ट के ये ऑनर हैं, चेयरमैन हैं। आप जूनागढ़ से अपना अवार्ड वसूल करेंगे आपकी भरपूर तालियों में। हिज हाइनेस नवाब ऑफ जूनागढ़, मैं याया खान, खाना बदोड़ा और इकबाल चांद साहब से दरख्वास्त करूँगा अलॉन्ग विद पीर सैयद जुनैद शाह साहब के वो नवाब साहब को अवार्ड और अजरक का तोहफा पेश करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्रोग्राम को जल्द से जल्द वाइंड अप किया जा सके, क्योंकि आप लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। और नवाब साहब से अपने अजरक का तोहफा वसूल करें। कि वो आगे तशरीफ लाए और नवाब साहब से अजरक का तोहफा वसूल करें। अच्छा जी, ये काम करें। और नवाब साहब से अपने अजरक का तोहफा वसूल करें। नवाब साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप थोड़ा तशरीफ रखें। नवाब साहब तोहफा वसूल करें। असलम थेबो साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो नवाब साहब से अपने अजरक का तोहफा वसूल करें। मैं दरख्वास्त करूंगा मारूफ समाजी
कारकुन रहनुमा बल्दिया टाउन से सैयद, मैं जिस नौजवान टैलेंट IT के शोबे से वाबस्ता है और प्रेसिडेंशियल अवार्ड याफ्ता नौजवान है, अहमद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आगे तशरीफ लाएं। जावेद अहमद साहब प्लीज। आप तमाम मेहमानान गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और अब हो गए? क्या ना वसूल करें। तौफीक बापू से दरख्वास्त है, मैं उन तमाम हजरात को दिल की गहराइयों से शहजाद अहमद साहब मुख्तसर किताब और अच्छा किताब के बारे में करते तो बड़ी नवाजिश होगी। शहजाद अहमद साहब से दरख्वास्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब जनाब नवाब दिलावर खान जी साहब, जहांगीर खान जी साहब, शहज़ादा मुर्तज़ा खान जी साहब और इज़्ज़त माब जुनैद बापू साहब, आज मैं अपने आप को यहाँ पाकर मुझे इंतहाई खुशी और फ़ख्र महसूस हो रहा है। रियासत जूनागढ़ तकसीम से कबल इंडिया की मालदार तरीन रियासत थी और जितनी मालदार थी उसके नवाबिन को अल्लाह ताला ने उतना ही मालदार दिल दिया था, गनी दिल दिया था। जब तकसीम हुई और ये ऑप्शन रखा गया कि आप किसके साथ मिलना चाहते हैं, तो नवाब साहब मोहब्बत खान जी ने फौरी तौर पे फैसला किया कि उनका इल्हाक एक इस्लामी मुल्क के साथ होगा, पाकिस्तान के साथ होगा। नवाब साहब का इल्हाक सीधी बात है कि इंडिया को पसंद नहीं आया। जो रेशा दवानियाँ हुई, एक सेकंड क्लास सहाफ़ी शामर दास गांधी को सिर्फ गांधी नाम की वजह से आगे लाया गया, उसने जहर फैलाना शुरू किया। उसका मुकाबला मेरे चचा ने किया, यूसुफ मांडविया ने, और उसको ऐसे करारे जवाब दिए कि उसको एक तरह से खाक चटवा दी। बहरहाल वो जो दौर था, उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से एक आर्मी एक्शन होता तो जूनागढ़ को बचाया जा सकता था, लेकिन उस वक्त फ़ौज के जो सरबराह थे वो ब्रिटिश थे। कुछ उनकी चक्करबाजियाँ या नालायकियाँ, और कायदे आज़म जो थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे। वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाह रहे थे कि दुनिया हमारे पर थू थू करे। उससे फ़ायदा उठाकर इंडिया ने जूनागढ़ के अंदर एक ऐसी इंतशार की कैफियत पैदा की कि मजबूरन नवाब साहब को खुद ही कहना पड़ा कि भाई यहाँ एक आर्जी हुकूमत बना ली जाए जो कम से कम आवाम की जान माल इज़्ज़त आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करे। उस आर्जी हुकूमत की आड़ में इंडिया ने कब्ज़ा किया जूनागढ़ पर। नवाब साहब मोहब्बत खान जी बउज़िलत तमाम कराची पहुँचे, और ये जिस जगह हम खड़े हैं जूनागढ़ हाउस में, यहाँ सर ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह साहब की रिहाइश थी। लेकिन आप उस ज़माने का इशार देखें तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर ये जगह खाली की, नवाब साहब को मतलब पेश की। नवाब साहब जूनागढ़ मतलब मोहब्बत खान जी साहब जो थे, इंतहाई सूफ़ी मंश और दर्दमंद इंसान थे। उन्होंने कभी गिला नहीं किया कि मेरे साथ क्या जुल्म हो गया। वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक ख़ामोश अंदाज में जो है वो यहाँ बरकरार रखा। मेरे चचा जो थे वो नवाब साहब का ज़िक्र इतनी अक़ीदत से करते थे कि हमें रश्क आता था, और मेरे वो आइडियल थे एक तरह से बचपन से ही। तो अल्लाह की शान है कि जब मैंने कारोबार का आगाज़ किया तो हमारी जो दुकान है वो उस रोड पे थी जिसका नाम पहले एम्बेकमेंट रोड था और बाद में इसका नाम नवाब मोहब्बत खान जी रोड हो गया। तो हम बापू के साए तले ही बैठे रहे। पीछे जहरी मोहल्ला था,
जहाँ जूनागढ़ के लोग रहते थे, रफ़ीक भाई हैं जी, तो वो अदबी आदमी थे, वो हमारे पास आके बैठते थे और बहुत अच्छे, मतलब अच्छा, हम मेमन लोग थोड़े से डरपोक होते हैं, तो ये जूनागढ़ के जो लोग होते थे वो कहते बापू फिक्र नहीं करो, हम है ना। तो वो दौर पूरा बहुत अच्छा गुज़रा और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस जूनागढ़ हाउस में जो है वो बापू की कदम बोसी के लिए हाजिर हुआ। अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा दिन दिखाया। ये जो किताब है उसमें जूनागढ़ का भरपूर जिक्र किया है, इसलिए क्या है कि जूनागढ़ जो है, हम अभी तक जूनागढ़ वाले हैं और नवाब साहब अभी तक हमारे नवाब हैं और हमेशा रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं सैयद जुनैद बाबू से दरख्वास्त करूंगा कि सिविल वार्डन, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि चूँकि प्रोग्राम अपने ज़रील ख़यालात से आगाह करें। सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आज जूनागढ़ हाउस में तशरीफ़ लाए और रौनक बख्शी। ये मेरे लिए बेहद मसरत का बायस है आपकी आमद, और उम्मीद यही रखता हूँ कि इंशाअल्लाह आप लोग अपना घर ही समझ के हमेशा आते रहेंगे और इंशाअल्लाह आपसे हमारी मुलाकातें रहेंगी। इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आज क्योंकि ये सिविल डिफेंस के हवाले से प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है, तो मैं जिन जिन हज़रात को आज अवार्ड्स मिले, मैं उन हज़रात को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ख़ुसूसन इकबाल चांद साहब जो कि चीफ ऑफ द अपने सिविल डिफेंस हैं फोर्स, और हमारे साथ यहाँ माशाल्लाह जो अखबार निकाल रहे हैं हमारे साथी तनोली साहब। और मैं इस मौके के ऊपर आज हमारे जुनैद बापू का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तशरीफ़ लाए, और ख़ास करके रहमानी साहब का, जिनने एक कराची के ऊपर इतनी अच्छी किताब लिखी और आपको प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला। तो मैं इस मौके पर आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आप जो हैं जूनागढ़ पे भी एक किताब लिखें, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जहाँ आजकल सोशल मीडिया इतना एडवांस हो गया है, और दूसरा आपका जो है ये डिजिटल्स और जो है ये सब कुछ इतना एडवांस हो गई हैगी, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि अगर जो कोई तहरीक होती है तो उसको तहरीक को आगे बढ़ाने में एक जो होता है राइटर का बहुत बड़ा किरदार होता है। उसमें किताबें लिखी जाएं उसके ऊपर, और दूसरा तरीका ये होता है कि थ्रू आर्ट्स, दो चीज़ें होती हैं, थ्रू बुक्स एंड आर्ट्स, इसको इंसान प्रोजेक्शन दे सकता है। तो इंशाल्लाह रहमानी साहब बैठे हैं, इनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप जूनागढ़ को लिखें, और रिक्वेस्ट करूँगा। और दूसरा ये हैगा कि हम इंशाल्लाह आर्ट्स के हवाले से भी इंशाल्लाह करेंगे, इसको जूनागढ़ को प्रमोट करेंगे। और वो तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो एक कहावत है कि वैसे भी आर्ट्स एंड पॉलिटिक्स कहते हैं तो गो हैंड टू हैंड, उनका एक चोली दामन का साथ होता है। तो आज हमारे साथ यहाँ हमारे राब्ता कमेटी के कुछ हज़रात भी मौजूद हैं, मैं उन्हें भी वेलकम करना चाहता हूँ यहाँ जूनागढ़ हाउस में। और हमारी तो मीटिंग्स होती रहती हैं हफ्ते में एक मरतबा। हमारे दरबारी साहब हैं आज मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, क्योंकि इनके हमारे जद अमजद जो थे उनको, इनके जद अमजदों को खिताब दिया था दरबारी का, और माशाल्लाह बड़ी खुशी है कि इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है कि हमारे साथ एक इतनी रूहानी शख्सियत है मौजूद जुनैद बापू साहब। तो और तमाम हाज़रीन महफिल में आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और इस मौके पर मैं ये बताता चलूँ कि जहाँ तक़सीम हिंद से पहले 562 रियासतें थीं हिंदुस्तान में,
وہاں ریاست جوناگڑھ دوسرے نمبر پر سب سے امیر ترین ریاست تھی مسلمانوں میں، اور جو پورا پرنسلی آرڈر تھا اس میں تقریباً 5ویں 6 نمبر پر سب سے امیر ترین ریاست تھی۔ دیکھیے یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہیں ہماری ملک کی جو تاریخ ہے، اور یہ تو بلکہ پورے بر صغیر کی تاریخ ہے، تو کیونکہ جوناگڑھ ایک نیشنل ایشو تو ہے مگر اس کے ساتھ ہی ایک انٹرنیشنل ایشو بھی ہے گا، کیونکہ یہ دو ملکوں کے درمیان ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو ایشو ہے اقوام متحدہ میں ہے۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پہلے یہ جوناگڑھ کے ایشو کو یہاں اویئرنیس دیں لوگوں کو، اور جب یہ اویئرنیس ہم سمجھیں گے کہ ہو گئی اور لوگوں تک کہ یہ پیغام پہنچ گیا، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ پاکستان کا ایک ایشو ہے جوناگڑھ جو بہت بڑا ایشو ہے گا، اور ہندوستان نے کتنی اس میں انجسٹیفائڈ حرکت کری ہے کہ اس نے ایک ریاست اگینسٹ دا نارمز اینڈ پرنسپلز آف تمام انٹرنیشنل لا، اس نے جا کے ریاست جوناگڑھ پر قبضہ، پھر جواز نہیں ہوتا تھا یہ عمل کا، مگر پھر ڈبل سٹینڈرڈس کرتا ہے انڈیا۔ آپ دیکھیں کہ وہاں کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور وہ کہنے لگا کہ جی یہاں اکثریت جو تھی وہ ہندو کمیونٹی کی تھی، تو اگر جو اکثریت وہاں ہندو کمیونٹی کی تھی تو ہندو کمیونٹی تو بڑی ویل ریپرزینٹڈ تھی جوناگڑھ اسٹیٹ کاؤنسل جو تھی گورنمنٹ، تو ان نے تو نواب صاحب کو کہا کہ جس طرح آپ چاہتے ہیں آپ فیصلہ کریں۔ تو ہم نے کوئی ہماری ہندو کمیونٹی کے سینٹیمنٹس کو روندا نہیں، ہم نے ان کا بھی خیال رکھتے ہوئے ان سے بھی مشورہ کر کے اور پھر جوناگڑھ کا جو تھا وہ اضاف ہوا ہے پاکستان کے ساتھ۔ تو کہنے لگے اکثریت انڈیا کہنے لگا اکثریت ہندو کمیونٹی کی تھی۔ تو اگر جو یہ بات کرتے ہیں تو ایسی تو تقسیم ہند سے پہلے کتنی ریاستیں تھیں جہاں کا راجا مہاراجا جو تھا وہ غیر مسلم تھا اور اکثریت وہاں مسلمانوں کی تھی، تو پھر اس کے کھاتے بھی کھولے جائیں اور اس کے اوپر بھی پھر دوبارہ سے ایک ڈبیٹ کرا جائے اور ایک بات شروع ہو جائے۔ تو ماشاءاللہ یہ پاکستان بن گیا، ہمارے جو کمیونٹیز وہاں سے آئیں، خاص کر کے جو پائنیئرز ہیں جن نے بنیاد ڈالی یہاں پاکستان کی اکانومی کی، اس کی پاکستان کی انڈسٹری کی، وہ ہماری میمن گجراتی کمیونٹیز تھیں۔ تو یہ جب ماشاءاللہ کامیاب ہو گیا اور پاکستان چلنے لگا، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ آج تھوڑا سخت وقت ہے پاکستان کے لیے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے انشاءاللہ، مگر اس میں آپ حوصلہ نہ ہاریں، کیونکہ وہی قومیں کامیاب رہتی ہیں جو اپنا حوصلہ نہیں ہارتی ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس دور سے بھی نکل جائیں گے سرخرو ہو کے، اور انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ کے لیے تا قیامت تک کہ اس کو سلامت رکھے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آج پوری دنیا کے اندر خاص کر کے مسلمانوں پر کتنا سخت وقت آیا ہوا ہے۔ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ کیا حالت ہے مسلمانوں کی، خدا نہ کرے یہ حال یہاں بھی ہو سکتی تھی صورت حال، تو مگر یہ اللہ نے ہمیں بچا لیا، کیونکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ایسی دے دیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیوکلیئر بام دے دیا ایسا کہ جس کی وجہ سے ہماری بچت ہو گئی، اور دوسری الحمدللہ ہماری پاکستان کی افواج جو ہے، پاکستان ڈیفنس فورسز جو ہیں وہ ماشاءاللہ اتنی باصلاحیت ہیں، تو آج آپ کی ہماری عزت ہیں، آپ کے ہمارے جان مال کا عزتوں کا تحفظ ہوگا، تو ہم لوگ آرام سے بیٹھیں گے۔ تو میں اس موقع پر سول ڈیفنس فورس کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اقبال چاند صاحب کے جو والد صاحب تھے ان سے ان کے آخری دنوں میں جب وہ ان کی طبیعت صحیح نہیں تھی، علیم تھے، تو میں ان سے ملاقات کرنے گیا تھا، تو اس وقت انہوں نے مجھے بھی وارڈن بنایا تھا سول ڈیفنس فورس کا، اور یہ سول ڈیفنس فورس وہ ادارہ ہے جو کور آف والنٹیئرز ہیں، کہ جب کبھی کوئی ایسا سخت وقت پڑتا ہے گا تو یہ ہماری حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا ساتھ جو ہے وہ ہاتھ دیتے ہیں، بٹاتے ہیں اور خدمت خلق کرتے ہیں کہ تو آپ لوگ واقعی میں آپ کی جو ریکویسٹ ہیں ان کو انشاءاللہ میں لے کے ضرور حکومت تک کے جاؤں گا۔ آپ تو انشاءاللہ یہ ہے گا کہ
ہم آپ کے ساتھ ہیں گے. سر، اور مرتضیٰ مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نوزاد علی مرتضیٰ خان جی کو بھی آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ آپ جو ہے آپ ضرور ان کو یہ آپ کے ساتھ چلیں گے سول ڈیفینس میں. اور اس کے علاوہ آپ تمام حضرات کا دوبارہ سے بہت بہت شکریہ. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جوناگڑھ کا جو پہلا قدم ہمارا یہ ہے، فرسٹ ہمارا فیز یہ ہے گا کہ ہم جو ہے اس کی یہاں آگاہی ہو پاکستان کے اندر. ویل اویئر ہونا چاہیے لوگ ہمارے. پھر اس کے بعد ہم جو ہے جب ہم سمجھیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے کہ موقع آ گیا تو انشاءاللہ ہم اس کو لے کے پھر انٹرنیشنل ارینا میں جائیں گے اور پھر ہم دوسرے ملکوں سے بات کریں گے جوناگڑھ کے ایشو کے اوپر. مگر یہ بات میری چند الفاظ اب ختم ہونے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری جو کور آف ڈپلومیٹس ہیں، جو کونسل جنرلز ہیں اور جو سفیر ہیں، ایمبیسڈرز وغیرہ، ان سے ہماری جو ملاقات ہوئی ہے تو ہمیں انپریسیڈنٹڈ سپورٹ ملا. اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ بالکل وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو. اور ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے مسئلے ہیں بات چیت کے ذریعے حل ہونے چاہیے اس دنیا میں. جب کوئی مسئلہ رہے گا نہیں اور تمام دنیا کے آپس کے مسئلے جو ہیں حل ہو جائیں گے تو پھر اس سے کانفلکٹس جو ہیں، جنگیں جو ہیں، اس سے دنیا بچ جائے گی ہماری، جو کہ بہت ضروری ہے. کیونکہ آج کل کا دور ایسا ہے، آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ملک جو ہے کانفلکٹ برداشت نہیں کر سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی جو پاکستان کے لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، میں ان کا بھی پورا بہت دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انپریسیڈنٹڈ سپورٹ مجھے ملا، جو جوناگڑھ کے لوگوں نے دیا وہ تو مجھے دیا، مگر جو اس سے ہٹ کے پاکستان کے لوگوں سے بھی ملا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ہماری نوجوان نسل کو کہ یہ جوناگڑھ جو ہے یہ بھی ایک ایشو ہے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جتنا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں اپنے سوشل میڈیا کے اور دوسرے ذریعے سے آپ ذرائع سے آپ اسے یہ میسج کو پھیلائیں کہ دیکھیں یہ ایشو ہے. کیونکہ لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے. ہماری جو قوم ہے جب وہ اپنی تاریخ کو نہیں سمجھے گی، اپنے ایشوز کو نہیں سمجھے گی، تو پھر یہ ہے کہ ایسی قومیں پھر مستقبل میں بھٹک جاتی ہیں اندھیروں کے اندر. تو ہسٹری ایک اس وجہ سے ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اس سے انسان کو سبق بھی لیتا ہے. اور ورنہ یہ جو پڑھاتے ہیں ہسٹری وغیرہ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب وہ جو گزر گئی وہ تو گزر گئی، تو اب ہم کو یہ سب سیکھنے کی کیا ضرورت ہے. مگر ایسی بات نہیں ہے جی، کیونکہ بہت سے دانشور یہ بھی کہتے ہیں کہ پاسٹ از دا پریزنٹ. جو ماضی تھا وہ مستقبل ہے ابھی، وہ حال ہے ابھی. تو اس کے ساتھ ہی آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تشریف لائیں. لوگوں نے دعاؤں کے لیے ترقی دی جائے، دعائیں قبول کرنا، ہمیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربی العزۃ عما